نسلیں میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک۔ اعتکاف کے لیے عقل کو شرط قرار دیا گیا ہے، یعنی انسان عقل مند ہونا چاہیے اور مسلمان ہی ہو، یعنی کافر تو نہیں آ سکتا مسجد میں، تو مسلمان ہو اور عاقل ہو۔ تیسری شرط بلوغ کی جو دیگر احکامات میں لگائی جاتی ہے، یہاں پہ وہ شرط نہیں، یعنی بالغ ہونا اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے شرط نہیں۔ لہٰذا اگر بچہ سمجھدار ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل سمجھتا ہے، دیگر جو ضروری مسائل ہیں ان کو جانتا ہے، تو اگرچہ وہ بالغ نہیں ہے، اس کو اعتکاف میں بٹھا سکتے ہیں، بیٹھنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح گھر میں جو بچیاں ہیں ابھی بالغہ نہیں ہوئی لیکن مسائل سمجھتی ہیں، وہ بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ نابالغ اگر اعتکاف میں بیٹھے، ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جہاں نوجوان بیٹھ رہے ہوتے ہیں، بوڑھے آ رہے ہوتے ہیں، تو بچوں کا زیادہ رش ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اعتکاف میں جائیں اور ابو سے وہ فرمائش کرتے ہیں کہ جب میں اعتکاف میں بیٹھوں گا اور آؤں گا تو آپ مجھے عیدی میں یہ دیں گے اور آپ مجھے یہ گفٹ دیں گے، یا بڑوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بڑے بھائی کو اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد تحفے ملے، اس کے اوپر ہار ڈالے گئے، تو جب میں بھی بیٹھوں گا تو ایک لاشعور کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ میری بھی اسی طرح رسپیکٹ ہوگی، تو وہ بھی آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، یا اس کا کوئی فرینڈ اعتکاف میں بیٹھ رہا ہوتا ہے تو وہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر بچوں کو کثیر تعداد میں اعتکاف میں بٹھا لیا جائے تو پھر مسجد کا ماحول بڑا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ بچے یہ ٹھیک ہے پاکی ناپاکی کو تو سمجھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ آداب مسجد سے کامل طور پہ واقف نہیں ہوتے، تو اگر زیادہ تعداد میں ان کو بٹھا لیا تو پھر دیکھا یہ ہے کہ نمازی پریشان ہو رہا ہے، یہ بچے خود 2-3 دن تک رہتے ہیں لیکن پھر ان کے دل کے اندر گھر کی یاد ستاتی ہے، یا ان کو شرارتوں پر سمجھایا جائے یا ڈانٹا جائے تو یہ اعتکاف چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، تو اس لیے پہلے ہی غور کر لیا جائے۔